نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے دو اہم مسئلے رمضان المبارک کے تعلق سے عرض کرنا اور بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے سماج میں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے روزے کے اور سحری کے تعلق سے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری صبح کی اذان تک کھائی جا سکتی ہے۔ سحری کا وقت صبح کی اذان تک ہوتا ہے، اور اذان جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک آدمی اگر کھانا چاہے، کوئی چیز پینا چاہے تو کھا سکتا ہے اور پی سکتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سحری کرنے کا وقت، سحری میں کھانے اور پینے کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سحری کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ ہے۔ کیونکہ صبح کی اذان ہوتی ہی ہے صبح صادق ہو جانے کے بعد اور صبح کا وقت لگ جانے کے بعد۔ صبح کی اذان کبھی بھی صبح صادق سے پہلے یا رات کے حصے میں یا سحری کے حصے میں نہیں ہوگی۔ صبح کی اذان ہمیشہ صبح کا وقت لگنے کے بعد اور صبح صادق ہو جانے کے بعد ہوگی۔ تو جب صبح کی اذان صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے اور صبح کا وقت لگنے کے بعد ہوتی ہے تو پھر اس وقت تک سحری کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ روزے کی ابتدا ہے صبح صادق سے اور روزے کی انتہا ہے غروب آفتاب پر۔ جب روزہ شروع صبح صادق سے ہوتا ہے تو صبح صادق سے پہلے سحری کا عمل مکمل کرنا پڑے گا۔ صبح صادق کے بعد اگر اذان ہوتی ہے تو وہ اذان صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اور صبح کا وقت لگنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی ایک حدیث کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کوئی چیز کھانے کی ہے یا پینے کی ہے اور اسے اذان سنائی دے تو وہ اپنا برتن نہ رکھے، بلکہ وہ کھانا پینا مکمل کرے اور اس کے بعد برتن رکھے۔ اب یہ حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے اور محدثین نے کہا ہے کہ صحیح ہے۔ لہذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ علماء نے اور کچھ لوگوں نے یہ بات امت کے اندر پھیلائی ہے کہ صبح کی اذان تک سحری کرنا جائز ہے، سحری میں کھانا پینا جائز۔ لیکن حدیث تو صحیح ہے، لیکن حدیث کے سمجھنے میں، حدیث کے سیاق و سباق کے معلوم کرنے میں لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مکمل حدیث یہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے دور میں دو مؤذن ہوتے تھے، دو اذان دینے والے ہوتے، ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے۔ یہ دونوں مؤذن رسول تھے اور دونوں اذان دیتے تھے، مگر دونوں کی اذان میں فرق ہے کہ حضرت بلال حبشی جو اذان دیتے تھے وہ تہجد کے لیے دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے وہ صبح کی اذان دیتے تھے، یعنی صبح صادق ہو جانے کے بعد۔ اب جو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے کان میں اذان کی آواز آ جائے اور اس کے ہاتھ میں سحری کے وقت کھانے پینے کا برتن ہو تو برتن نہ رکھے، اس کا مصداق ہے اذان اول جو حضرت بلال حبشی کی اذان ہے اور جو تہجد کی نماز کے لیے ہوتی تھی، نہ کہ فجر کی نماز کے لیے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ وقت سحری کا وقت ہے، وہ وقت تو کھانے پینے کا وقت ہے، تہجد کا وقت سحری کا وقت ہے۔ لہذا اس اذان کو سن کر حضور نے کہا کہ کوئی شخص بھی کھانا پینا بند نہ کرے۔ ہاں، لیکن جب عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہو جائے اس سے پہلے کھانا پینا مکمل کر دیں، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی نماز کے لیے اذان دے رہے ہیں، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اذان دے رہے ہیں، طلوع صبح صادق ہونے پر اذان دے رہے ہیں، سحری کا وقت مکمل ہو جانے پر اذان دے رہے ہیں۔ لہذا یہ غلط فہمی حدیث کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔
تو صبح ہمارے دیار میں اذان چونکہ ایک ہی ہوتی ہے اور وہ اذان ہوتی ہے صبح کی نماز کے لیے، اور وہ اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اذان تک جو لوگ کھانا پینا جاری رکھتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ صبح صادق کے بعد بھی کھایا جا رہا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ سحری کا وقت جب مسجدوں میں اعلان ہو جائے کہ سحری کا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو اسی وقت بلکہ احتیاطاً اسے بھی پہلے سحری مکمل کرنے کی کوشش کرے، کھانا پینا مکمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ روزے کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہ جائے۔ اب اسی سے لگتا ہے ایک دوسرا مسئلہ کہ سحری ہو جانے کے بعد اکثر لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب سحری کا وقت مکمل ہو گیا، اب آدمی مسجد میں پہنچ گیا اور قرآن کریم کھول کے بیٹھ گیا اور تلاوت کرنے لگ گیا۔ 10 منٹ 7 منٹ 8 منٹ کے بعد صبح کی اذان ہوتی ہے۔ اب جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو پھر یہ جو مسجد کے اندر مجمع آیا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوا ہے، اس مجمع کے اندر 2 طبقے بن جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اذان سنتے ہی قرآن کریم کو بند کر دیتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھتا ہے اور اذان کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کا جواب بھی نہیں دیتا۔ تو اس کے اندر لوگوں کو ایک تشویش ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ 2 طبقوں میں سے کون سا طبقہ صحیح ہے؟ جو قرآن بند کر کے اذان کا جواب دیتا ہے وہ طبقہ، یا جو قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھتا ہے اور اذان کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ طبقہ؟ یا پھر اس میں کرنا کیا چاہیے؟ تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دے، یا پھر اذان کی طرف توجہ نہ کر کے اپنی تلاوت کو جاری رکھے؟ تو اس بارے میں اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آدمی پہلے سے کسی عبادت کے اندر مشغول ہے اور اگر اذان اس کے بعد ہو رہی ہے تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس عبادت کو بند کر کے اذان کا جواب دے دے، یا پھر وہ اپنی عبادت کو جاری رکھے، اذان کا جواب نہ دے۔ یعنی پہلے سے کسی عبادت میں مشغول ہونے والے شخص کے اوپر اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ مدارس کے اندر جہاں مدرسے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں اور جہاں دورے تک کی یعنی عالمیت تک کی تعلیم ہے اور وہاں طلبہ پڑھتے ہیں اور وہاں سے عالم بن کے فارغ ہو کے نکلتے ہیں، اس میں جو اوپر کے درجوں کی جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو اکثر کتاب کا سبق ہو رہا ہے، عبارتیں پڑھی جا رہی ہیں، استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں اور عصر کی اذان ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی کتاب کو بند نہیں کرتا، اور نہ ہی استاد صاحب افہام تفہیم کے سلسلے کو روکتے ہیں، اور نہ ہی طالب علم عبارت خوانی کو بند کرتا ہے۔ وہ مکمل جیسے سلسلہ پہلے سے 4 بجے 4:30 بجے سے جو سلسلہ چلتا ہے وہ عصر کی اذان ہو جانے کے بعد اور نماز کھڑی ہونے سے 5-7 منٹ پہلے آ کے بند ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پہلے سے وہ ایک عبادت میں مشغول ہے، اب اگر اذان ہو رہی ہے تو انہیں اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی عبادت کو موقوف کر دیں، اذان کا جواب دیں، اذان مکمل ہونے کے بعد دوبارہ عبادت کو شروع کریں، اور اگر چاہیں تو وہ اذان کا جواب نہ دیں اور اپنی عبادت کو جاری رکھیں۔ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دینی اور کتاب کا علمی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح گھما رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس بیچ میں اگر اذان ہوتی ہے اس کو مکمل اختیار ہے، چاہے تو اپنی عبادت کو موقوف کر کے اذان کا جواب دے، یا پھر اذان کی طرف توجہ نہ کر کے اپنی عبادت کو جاری رکھیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔